بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسلامی آیات میں سے سب سے بڑی عید جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ ہے عید غدیر۔ اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد کی علمدار عید غدیر ہے۔ عید غدیر اگر مسلمان منائیں، اگر مسلمان عید غدیر کی حقیقت کو سمجھیں تو بہت سارے مسائل جو مسلمانوں میں اختلافی ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ وہ مسائل جو مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اصل ان مسائل کا سرے سے وجود بھی نہیں رہتا۔ جیسے ایک مسئلہ ختم نبوت ہے، اگر مسلمان عید غدیر منائے ختم نبوت کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غدیر کی اساس اور بنیاد ہی یہی ہے۔ غدیر اس فرض پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس فرض پر مبنی ہے، اس فرض پر متوقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک میت و انہم میتون اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد ابھی نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد اور نبوت نہیں ہے۔ پھر کون سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ لہذا اگر مسلمان آئیں غدیر کو اہمیت دیں تو ختم نبوت والا ایشو ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا شیعوں میں یہ ایشو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مان لیا تو آٹومیٹکلی امام اس وقت ہے جب نبی نہیں ہے، جب نبوت ختم ہو گئی۔ لہذا رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں اور آخری نبی دنیا سے چلے گئے، ابھی یہی کتاب ہے جو قیامت تک رہنی ہے، اور اسی رسول کی شریعت ہے جو تا قیامت باقی رہنی ہے۔ یہاں سے نبوتیں ختم ہو گئیں، رسالتیں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد جو سلسلہ آغاز ہو رہا ہے وہ امامتوں کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ عید غدیر منائیں تو ختم نبوت والا ایشو ہی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر امت مسلمہ اس بات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے، عید غدیر منائیں، اور یہ مسئلہ ہی ان سب مسلمانوں میں نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔